بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ طاسین، یہ آیتیں قرآن اور روشن کتاب کی ہیں۔ ہدی وبشری للمؤمنین، ہدایت اور بشارت ہیں مومنوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ وہ جو نماز درست ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا ہے، جبھی تو وہ انہی میں سرگرداں ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون۔ انہی لوگوں کے لیے اذیت ناک عذاب ہے اور وہ آخرت میں سب سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اور بے شک قرآن حکیم و علیم ذات کی طرف سے آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون۔ جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے کہا، میں نے آگ دیکھی ہے، میں تمہارے پاس ابھی وہاں سے کوئی خبر لے آتا ہوں، یا آگ کا شعلہ ہی سلگا کر لے آؤں گا تاکہ تم تاپو۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پس جب آپ وہاں پہنچے، آواز دی گئی، برکت دیا گیا جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور کائنات کا پالن ہار پاک ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ اے موسیٰ، بے شک میں ہی ہوں اللہ، غالب حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اور اپنا عصا ذرا زمین پر ڈال دو۔ اب جو اسے دیکھا تو جیسا پھنکارتا لہراتا سانپ ہو۔ آپ نے پیٹھ کی جانب منہ پھیر لیا اور چل پڑے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔
اے موسیٰ ڈرو نہیں، رسولوں کو میری طرف سے ڈرایا نہیں جاتا، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم۔ سوائے اس کے جس نے ظلم کیا اور برائی کے بعد اچھا انقلاب لے آیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور داخل کیجئے اپنے ہاتھ کو گریبان میں، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، 9 معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، بے شک وہ سرکش لوگوں پر مشتمل ایک قوم ہے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آن پہنچیں باعث بصیرت بن کر، وہ بولے یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور انہوں نے سرکشی سے ان کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دلوں میں ایک یقین سا موجود تھا۔ ان کا انکار ظلم اور اترانے کی وجہ سے تھا، سو دیکھیے فسادیوں کا انجام کیسا رہا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے عطا کیا داؤد اور سلیمان کو علم، اور ان دونوں نے کہا اللہ کا شکر جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے بہت سے لوگوں پر فضیلت بخشی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور سلیمان داؤد کے وارث بنے اور فرمایا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھا دی گئی ہیں اور ہر قسم کی چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا بڑا ہی واضح اور نمایاں فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے ان کے لشکر، تو وہ سب روک کر رکھے جاتے تھے، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہاں تک کہ چیونٹیوں کی وادی میں سے جب ان کا گزر ہوا
تو ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں کچل کر نہ رکھ دیں اور انہیں پتہ تک نہ ہو۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تو سلیمان چیونٹی کی بات سنتے ہوئے مسکرا دیے اور عرض کی، اے میرے رب، مجھے توفیق بخش کہ میں تیری نعمت کا جو تو نے بطور خاص مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی شکر ادا کروں، اور میں ایسا نیک عمل کروں جس پر تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت کے طفیل نیک بندوں میں شامل فرما۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ اور پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ واقعی غائب ہو گیا ہے۔ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ اسے میں نے سخت سزا دینی ہے، یا اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا اسے میرے سامنے کوئی معقول دلیل پیش کرنا ہوگی۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ تو ہدہد کچھ زیادہ دیر غیر حاضر نہ رہا اور آ کر عرض کی، میں نے وہ بات دیکھی ہے جو جناب نے نہ دیکھی، اور میں شہر سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم۔ بے شک میں نے ان لوگوں پر ایک عورت کو حکومت کرتے پایا، اور اسے ہر چیز میں سے حصہ ملا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کنا ہوتے دیکھا، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے راہ حق سے انہیں روک رکھا ہے، اور وہ ہدایت کی طرف آتے ہی نہیں۔ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ وہ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کے سامنے جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین سے چھپی ہوئی چیزیں، اور خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہ ہی ہے، اس کے سوا
کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین۔ سلیمان نے فرمایا، ابھی ہم دیکھتے ہیں آیا تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ میرا یہ خط لے کر روانہ ہو اور ان لوگوں کو سونپ دے، پھر ان سے تھوڑا ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم۔ ملکہ سبا بولی، اے درباریو، بے شک مجھے ایک عزت والا خط موصول ہوا ہے۔ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم۔ بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے اللہ کے نام سے جو نہایت رحم فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ یہ کہ میرے مقابلہ میں غرور اور تکبر نہ کرو، اور مسلمان بن کر میرے ہاں حاضر ہو جاؤ۔ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون۔ بولی، اے درباریو، مجھے میرے معاملے میں ایک قطعی رائے دو۔ مجھے کوئی بھی کسی معاملہ میں حتمی فیصلہ نہیں کرنا ہوتا جب تک مجھے تمہاری تائید حاصل نہ ہو۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ وہ بولے، ہم بڑی طاقت اور لڑائی میں شدت رکھنے والے لوگ ہیں، اور فیصلہ تو آپ نے خود کرنا ہے، سو دیکھ لیجئے کہ تمہیں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون۔ ملکہ بولی، بے شک بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں وہاں فساد مچا دیتے ہیں، اور وہاں کے آبرومند رہنے والوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں، اور ان لوگوں نے ایسا ہی کرنا ہوتا ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اور میں پہلے تو ان کی طرف تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر منتظر ہوں گی قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ پس جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا،
کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سو اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم تو اپنے تحفے پر پھولے نہیں سما رہے۔ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ واپس جا ان کی طرف، ہم ان کی طرف ایسے لشکر ضرور لے کر آئیں گے کہ جن کے مقابلے کی ان میں سکت نہ ہوگی، اور ہم یقیناً انہیں اس شہر سے ذلیل کر کے نکالیں گے جبکہ وہ رسوا ہو چکے ہوں گے۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ سلیمان نے فرمایا، اے رؤسائے دربار، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے پاس اطاعت گزار بن کر حاضر ہوں؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ جنات میں سے ایک تیز ترار جن بولا، آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے کہ میں اسے لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، اور بے شک میں اس کام کو بڑی قوت اور امانت کے ساتھ سر انجام دوں گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ ایک شخص جس کے پاس کتاب میں سے کچھ عظمت مآب علم تھا عرض کرنے لگا، میں اسے لے آتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نظر میں جلووں کی بازگشت ہو۔ پھر جب آپ نے اسے ملاحظہ فرمایا کہ وہ آپ کے پاس ہی رکھا ہوا ہے، فرمانے لگے، یہ تو میرے رب کے فضل کی ادنا سی جلوہ افروزی ہے، تاکہ وہ میرا امتحان لے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر گزار بنتا ہے تو بے شک اس کے شکر کا فائدہ اس کے نفس ہی کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکرا ہو اسے جاننا چاہیے کہ میرا رب تو بے نیاز بھی ہے اور کریم بھی۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ فرمایا، اس کے تخت کی وضع بدل دو، ہم دیکھتے ہیں کیا وہ حقیقت آگاہ عورت ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کرتے۔ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔
پس جب وہ حاضر ہوئی کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی تھا؟ کہنے لگی گویا یہ وہی ہے، اور ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم پہلے ہی سے حاصل ہو چکا تھا، جبھی تو ہم فرما بردار بن کر حاضر ہوئے ہیں۔ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔ اور اس عورت کی راہ میں رکاوٹ وہ بت تھے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی۔ قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ خاتون سے کہا گیا محل میں داخل ہو۔ جب اس نے دیکھا گمان کیا کہ وہ پانی کا ایک حوض ہے، اور اپنی پنڈلیوں کو اس نے برہنہ کر دیا، فرمایا بے شک وہ شیشوں سے تیار کیا گیا ایک چکنا فرش ہے۔ عورت نے کہا میرے رب، بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھی، اور سلیمان کی صحبت میں ایمان لائی اللہ پر جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو جبھی وہ دو فریق ہو گئے جھگڑا کرتے۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ فرمایا اے میری قوم، تم لوگ برائی میں بھلائی سے پہلے کیوں جلدی کر رہے ہو؟ تم کیوں نہیں اللہ سے بخشش مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ بولے ہم نے آپ سے اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان سے بری فال لی۔ فرمایا تمہاری بدفعلی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو فتنے میں پڑے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ وہ لوگ باہم اللہ کی قسمیں کھا کر بولے کہ ہم ضرور صالح اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر ہم ان کے ولی سے کہہ دیں گے ہم ان کے اہل کے موقع قتل پر موجود ہی نہ تھے، اور یقیناً ہم ضرور سچے ہیں۔
وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور انہوں نے فریب سے ایک چال چلی اور ہم نے خفیہ تدبیر کی اور وہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔ تو دیکھیے ان کی حرکت فریب کا انجام کیسا رہا۔ یقیناً ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو برباد کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ تو یہ ہیں ان کے ویران گھر، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا، بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے ضرور ایک نشانی ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تقوی کرتے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اور لوط نے جب اپنی قوم سے کہا کیا تم فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ کیا یقیناً تم لوگ مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم ناداں قوم ہو۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ تو نہ تھا ان کی قوم کی طرف سے جواب بجز اس کے کہ بولے تم اپنی بستی سے لوط والوں کو نکال دو، بے شک وہ صاف رہنے کے متوالے لوگ ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ۔ تو ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی عورت کے، ہم نے اسے نابود ہو جانے والوں میں مقدر فرما دیا تھا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اور ہم نے ان پر شدید بارش برسائی تو کیا ہی بری بارش تھی ڈرائے ہوئوں کی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ فرمائیے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے ان بندوں پر سلام جنہیں اس نے برگزیدہ بنایا۔ کیا اللہ اچھا ہے یا وہ جنہیں شریک ٹھہراتے ہیں؟
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ شگفتہ بارونق باغات اگائے، تم میں کب طاقت تھی کہ اس کے درخت اگاتے؟ کیا ایسے خالق اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو حق سے پھر رہے ہیں۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل اکثرهم لا يعلمون۔ یا وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں پیدا فرمائیں اور زمین کی خاطر مضبوط رکھنے والے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل رکھی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا عبادت کے لائق ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ یا وہ ذات جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور دور کرتا ہے دکھ، اور بناتا ہے تمہیں زمین میں پہلوں کا جانشین، کیا کوئی اور الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ تم لوگ کم ہی غور و فکر کرتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یا وہ جو تمہیں خشکی اور دریاؤں کے اندھیروں میں نشان منزل عطا فرماتا ہے، اور جو بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوشیاں بکھیر دیتی ہیں، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ اللہ برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بھلا کون ہے جو عمل تخلیق کا آغاز کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ فرمائیے
اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ فرمائیے نہیں جان سکتے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں راز حقیقت سوائے اللہ کے، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم گم ہو گیا ہے، بلکہ وہ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون۔ اور کفر کرنے والوں نے کہا کیا جب ہم خاک ہو جائیں گے اور ہمارے باپ بزرگ بھی، کیا ہم پھر مٹی سے نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ بے شک ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے اس سے پہلے وعدہ کیا گیا ہے، یہ وعدہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ پہلوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ فرمائیے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو مجرموں کی عاقبت کیسی رہی۔ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون۔ اور آپ ان پر ملال نہ فرمائیے اور پریشانی میں نہ پڑیے اس سے جو یہ چالیں چل رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ فرما دیجئے ممکن ہے اس کا کچھ حصہ تمہارے ساتھ آ لگا ہو جس کے بارے میں تم جلدی میں پڑے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آسمان اور زمین میں پوشیدہ چیزوں میں سے کچھ بھی تو نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔
إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے بیان کرتا ہے اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور بے شک وہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ فرمائے گا اور وہی غلبے والا علم والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ تو اللہ پر توکل رکھیے، بے شک آپ ہی واضح حق پر ہیں۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ بے شک آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے اور نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں پکار جب پیٹھ پھیرنے والے روگردانی کر جائیں۔ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ اور آپ گمراہیوں سے اندھوں کے لیے منزل نواز نہیں ہیں، آپ نہیں سناتے مگر انہیں جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ، پھر وہ سر تسلیم خم کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ اور جب ان پر ہماری بات پوری ہو جائے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اور جب ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک ایک گروہ جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے تو انہیں روک لیا جائے گا، حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَم مَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ یہاں تک کہ جب سب حاضر ہوں گے اللہ فرمائے گا، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم علم میں ان کا احاطہ نہ کر سکے تھے، بلکہ اور کیا کیا تھا جو تم کرتے تھے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اور ان پر بات پڑ گئی اس سبب سے کہ انہوں نے ظلم کیا تو وہ بولیں گے نہیں۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ بلا شبہ ہم نے رات کو بنایا ہے تاکہ وہ اس میں آرام کریں، اور دن کو بنایا ہے تاکہ ہر چیز کو آنکھوں میں روشن کر دے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو گھبرا جائے گا جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سوائے اس کے جسے اللہ نے چاہا ہو، اور سب عاجزی کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اور تو پہاڑوں کو دیکھ کر گمان کرے گا کہ وہ جامد گڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کی چال میں چل رہے ہوں گے۔ اس اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جس نے ہر ایک کو مضبوطی بخشی ہے، بے شک وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ جو آیا نیکی لے کر اس کے لیے اس سے بہتر اجر ہوگا، اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جو برائی کے ساتھ آیا تو وہ چہروں کے بل اوندھے آگ میں پھینک دیے گئے۔ کیا تمہیں بدلہ ملے گا مگر اسی کا جو تم کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ مجھے تو صرف یہ امر ہوا کہ میں اس شہر معظم کے رب کی عبادت کروں جسے اس نے حرمت بخشی، اور ہر شے پر اسی کی حکومت ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں تو جس نے ہدایت پائی تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے نفس ہی کے فائدے کے لیے ہدایت پاتا ہے، تو جو گمراہ ہوا تو فرما دیجئے میں تو صرف ڈر سنانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔
اور آپ فرمائیے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، قریب ہی ہے وہ اپنی آیتیں تمہیں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور رب آپ کا بے خبر نہیں اس سے جو تم لوگ کر رہے ہو۔